محترم بھائی اور بہنوں، اللہ جو کچھ ہمیں کرنے کو کہتا ہے ہمارے نفع کے لیے، جن چیزوں کے چھوڑنے کو کہتا ہے وہ بھی ہمارے نفع کے لیے۔ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی۔ اے میرے بندو، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ میری عبادت سے وہ بڑا نہیں ہوتا، میری نافرمانی سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم۔ یہ ایک حدیث میں دو حدیثوں کو جمع کر کے بیان کرو کہ میرے بندو، تمہارے اول آخر، تمہارے انسان جنات، تمہارے زندہ مردہ، تمہارے خشک اور تر، تمہارے چھوٹے اور بڑے، تمہارے مرد اور عورت، سب کو لپیٹ لو۔ کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے فرما بردار ہو جائیں۔ ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تمہارے سجدوں سے بڑا نہیں ہوتا، میرے آپ کے روزوں سے بڑا نہیں ہوتا۔ پھر اس کا الٹ، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہاری عورتیں، تمہارے مرد، پھر سب کو احاطے میں لے لیا۔ پھر کیا کہا؟ کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے حد درجے کے نافرمان بن جاؤ۔ سب سے بڑی نافرمانی ہے شرک، باقی اس سے چھوٹی، تو تم پوری کائنات کا ہر آنکھ جھپکنے والا مشرک ہو جائے، بتوں کا پجاری ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ سارے گناہ اکٹھے ہو جائیں۔ ما نقص فی ملکی شیئا، تم سب کی نافرمانی تیرے رب کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں لا سکتی۔ وہ کمی سے بھی پاک ہے، وہ زیادتی سے بھی پاک ہے، وہ پہلے ہی اس مقام پر ہے کہ جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ساری بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ساری کبریائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کا ایک عام مفہوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جو کچھ ہے اس سے بڑا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ لفظ افعال میں یہ معنی پایا جاتا ہے، لیکن خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ یہ کہنا زمین چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی چیز ہے، ایک چھوٹی چیز ہے، چیونٹی چھوٹی ہے، ہاتھی بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹی مخلوق ہے، ایک بڑی مخلوق ہے، دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر ہے، ایک بڑے پیمانے پر ہے، لیکن اللہ زمین سے بڑا ہے، ان آسمانوں سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے۔ یہ بے جوڑ بات ہے، چونکہ اللہ کے سوا ہر چیز محدود ہے، کہیں شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، کہیں شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں اللہ کی بات اللہ کی زبان سے بتا دو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لاہور والے مجھے یاد کریں نہ کریں، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔
اور سبقہ کے لفظ میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہے۔ ہم نے تو تسبیح پڑھی چپ ہو گئے، تسبیح پڑھی روٹی کھانے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھی سو گئے، تسبیح پڑھی کوئی ڈیلنگ میں شروع ہو گئے، لیکن میرا رب کہتا ہے یہ قل للہ ما فی السماوات والارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، چپا چپا، ریت کا ذرہ، پہاڑ کا ڈھیلا، پتھر زمین کا ڈھیلا، جنگل کی گھاس، گھاس کا پتا، پتے کی نوک، پتے میں چلنے والا پانی، اس پانی کا قطرہ، کائنات کے درخت، درختوں کے پتے، پتوں کی رگیں، رگوں میں چلنے والے پانی کے مولیکولز، اور اس پر لگنے والے پھول، پھول کی پتیاں، پتیوں کی مہک، اور اس پر گھومنے والا بھمرا اور تتلی اور رس چوسنے والی مکھی، شہد کی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک لمحہ چپ نہیں۔ تیری 100-200 تسبیح نالوں میں کڑا فرق پڑنا ہے۔ میں 1000 دفعہ کہہ دی لا الہ الا اللہ، اس سے ساری کائنات لگی پئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں والا، حکمتوں والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ ہی اللہ ہے۔ زمین آسمان کی ملک، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے ملک۔ مالک کسی چیز کی، کسی چیز کا اونر، اور ملک بادشاہ، بادشاہ۔ یہ کرتا میرا ہے، میں اس کا مالک۔ پاکستان کا صدر پورے پاکستان کا بادشاہ ہے، لیکن وہ میرے کرتے کا مالک نہیں، وہ یہ ہمارے گھروں کا مالک نہیں، ہماری پراپرٹیز کا مالک نہیں ہے۔ بادشاہ اور مالک، مالک انفرادی ملکیت کو بتاتا ہے، اور بادشاہ ملک اجتماعی ملکیت کو بتاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ میرا شہنشاہ، میرا رب کا رب کائنات، وہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، انہیں بتاؤ کہ ساری کائنات کا مالک، انڈیویجول، انفرادی ملک صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ کوئی پارٹنر لا شریک لہ، کوئی آگے وارث متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی وارث نہیں، کوئی بیٹا بیوی نہیں ہے، کوئی پیچھے سے وراثت ملی ہے اللہ کو نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اوپر سے اس کا کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، وہ اوپر بھی وہی ہے، نیچے بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات کا چپے چپے کا مالک اللہ ہے۔ تو بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ تو اس کے لیے اللہ دوسرا لفظ ہے عند ملیک مقتدر، انہیں بتاؤ کہ بادشاہ بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، ملک بھی اللہ کی اور ملک بھی اللہ کا، شہنشاہی بھی اللہ کی، اقتدار بھی اللہ کا، عروج بھی اللہ کا، طاقت بھی اللہ کی، خزانے بھی اللہ کے، آپ بھی اللہ کے اور میں بھی اللہ کا، سب پر میرے رب کی چھاؤں ہے، میرے رب کی قدرت کے نیچے کل کائنات ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، کیا طاقت کا اظہار کیا ہے؟ یحیی و یمیت، کسی کو مار کے دکھا دو، کسی کو زندہ کر کے دکھا دو، تم مارنے پہ آؤ وہ بچانے پہ آئے، ساری کائنات کو کند کر کے رکھ دے گا، تم بچانے پہ آؤ وہ مارنے پہ آئے، لوہے کی دیواروں میں خوب کھینچ کے دکھا دے گا۔ بچانے پر آئے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں تھی نہیں چلی، بچانے پر آئے تو وہی چھری خلیل ابراہیم کے ہاتھ میں تھی نہیں چلی، چونکہ
بچانے والے نے بچانے کا جب ارادہ کیا تو فرعون کی چھری کو بھی کند کر دیا موسیٰ کے لیے، اور اپنے خلیل ابراہیم کی چھری کو بھی کند کر دیا اسماعیل کے لیے، جب بچانے پر آتا ہے، جب بچانے پر آتا ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ یہ اگلا جملہ سنانے کے لیے پیچھے سے پڑھا تھا کہ وہ ذات جس کی کوئی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں، شروع سے دیکھو تو ابتدا نہیں، آخر میں دیکھو انتہا نہیں، جگہ تلاش کرو تو لا مکان ہے، زمانے میں ڈھونڈو تو لا زمان ہے، اور ویسے دیکھو تو تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب۔ عجیب بات، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھ نہ دیکھ پائے، چلو اقطع اتھو تک ویک کے تھک گئی، لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ تو خیال بھی وہاں نہ پہنچ پائے، اتنا دور ہے۔ ایڈی دور ساڑھا کام کے میں پڑھنا ہے، جس وقت وہ دور ہے، دیکھو نا، میں ان لوگوں کے قریب اور برآمدے والوں سے دور، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کے قریب ہونے کے لیے برآمدے میں جانا پڑے گا، پھر یہ دور ہو جائیں گے اور وہ قریب ہو جائیں گے۔ وہ شہنشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم سے اتنا دور ہوں، نہ آنکھ پہنچے نہ خیال پہنچے، اور جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں، اسی وقت اسی پل میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ واہ واہ، کیا کہنا، یہ جو رکھے، یہ اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اب مجھے پکار پھر دیکھ میں لبیک کیسے کہتا ہوں، میرے علاوہ نہ کسی اور کو پکار۔ ولا تدعوا مع اللہ احدا، ایمان والا وہ ہے جو صرف اللہ کو پکارتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔
ہوں